بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رات کے رہزن۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سنار مجھ کو بیان دے چکا تھا کہ عبد الواحد 3 برسوں سے چوری کا زیور اس کے ہاں بیچ رہا تھا۔ میں نے تفصیل پوچھی تو سنار نے بتایا تھا کہ کبھی وہ 1-2 انگوٹھیاں، کبھی جھمکوں کی 1-2 جوڑیاں اور کبھی ذرا زیادہ زیور لاتا تھا۔ سنار نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس دفعہ وہ زیادہ زیور لایا تھا اور اس نے اس کی تفصیل بھی مجھ کو لکھوا دی تھی۔ وہ زیادہ تر انگوٹھیاں ہی لایا کرتا تھا۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص راہزن ہے جو راستہ روک کر اکیلے وکیلے آدمی کی انگوٹھی یا عورت ساتھ ہو تو اس کا تھوڑا سا زیور جو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے اتروا لیتا ہے۔ اگر یہ نامی گرامی ڈاکو ہوتا تو میں اس سے ضرور واقف ہوتا۔ میں نے اس کو الگ اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو عبد الواحد، میں نے اس کو کہا، تمہارے سامنے یہی ایک راستہ ہے کہ جرم کا اقبال کر لو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیا تم نے چوری کا زیور شہر کی اس دکان پر نہیں بیچا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے مجھ کو زیور بیچتے ہوئے پکڑا ہے؟ دیکھو عبد الواحد، میں نے کہا۔ جناب، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا نام عبد الواحد نہیں۔ پھر کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مراج دین ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا نام پتہ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہ چھوڑیں، اس نے کہا۔ نگو کہاں ہے؟ کون سی نگو؟ اس نے جواب دیا۔ میں کسی نگو کو نہیں جانتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نگو کو ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ میں نے پوچھا۔ جائیں ڈھونڈ لیں، اس نے جواب دیا۔ یہ آدمی غیر معمولی طور پر دلیر تو معلوم ہوتا ہی تھا، لیکن ڈھیٹ اور بے وقوف بھی لگتا تھا۔ میں نے سنار کو اندر بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ میں اس سے ان وارداتوں کا بھی اقبال جرم کروا سکتا تھا جو اس نے نہیں کی تھیں۔ یہ تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ جرائم پیشہ ہے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ یہ خود ہی اقبال جرم کر لے، لیکن مجھ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کروانا چاہتا ہے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس نے گرگابی پہنی ہوئی تھی۔ بعد میں کھوجی کو بلا کر اس کا کھرا دیکھا تو یہ 100% نقب زنی کی دونوں وارداتوں والا کھرا تھا۔ لالا جی، میں نے سنار سے کہا، یہ تو مانتا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ سنار نے اس سے پوچھا۔ کیا تم 3 سال سے میرے پاس زیور نہیں بیچتے رہے؟ اپنے مغز کا علاج کروا لالے۔ اس نے سنار کو جواب دیا، میں تیری دکان پر زیور خریدنے گیا تھا اور تو نے معلوم نہیں کیوں مجھ کو پولیس کے حوالے کروا دیا ہے۔ لالا جی، میں نے سنار کو ڈرانے کے لیے کہا، اس سے اقبال جرم کرواؤ ورنہ تم رگڑے جاؤ گے۔ میں چپ کر کے الگ بیٹھ گیا اور ان دونوں کا تماشا دیکھنے لگا۔ سنار پہلے تو اس کی منتیں کرتا رہا کہ وہ مان جائے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ میری نیکی مت بھولو بھائی، سنار نے اس کو کہا۔ بازار میں کوئی سنار چوری کا زیور نہیں خریدتا۔ میں تم سے زیور لیتا رہا اور فوراً پیسے بھی دیتا تھا۔ یہ کیسی نیکی تھی تمہاری؟ اس شخص نے سنار کو کہا، جس بھاؤ پر تم سونا لیتے رہے ہو یہ چاندی کا بھاؤ ہے۔ یہ میں ہی تھا جو تمہیں مال دیتا رہا ہوں۔ لوگ چوری کا مال اس سے بھی کم بھاؤ پر لیتے ہیں، سنار نے کہا۔ اب سارے بھاؤ برابر ہو جائیں گے، اس نے سنار کو کہا۔ میں بڑی زور سے ہنسا اور اس کو کہا، تم تو بالکل ہی کچے چور ہو یار، اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بھی ہنس پڑا اور اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے اس کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ ملزم ہے اور تھانے میں بیٹھا ہے۔ مجھ کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایذا رسانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے دل میں بڑا درد تھا، وجہ یہ تھی کہ ایذا رسانی کے ذریعے جن ملزموں سے اقبالی بیان لیا جاتا ہے وہ عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے، پھر مقدمے کی ناکامی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص دوستانہ طریقے سے مان جائے۔ میں نے سنار کو باہر بھیج دیا۔ تم تو اچھے خاصے جانگلی ہو، میں نے ملزم سے کہا۔ تم نے اپنی زبان سے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے کہیں سے زیور چوری کیا ہے اور اس سنار کے پاس بیچا ہے۔ نگو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جو تمہارے قبضے میں ہے۔
تم کہہ سکتے ہو کہ جو زیور تم نے اس سنار کو دیا ہے وہ نگوں کا تھا، لیکن تم اس سے پہلے چوری کا جو زیور بیچتے رہے ہو اس کا کیا جواب دو گے؟ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار پکڑے گئے ہو۔ یہ تو میں جان گیا ہوں کہ تمہارا پیشہ راہزنی اور ڈکیتی ہے۔ جب تک تم پولیس کے ساتھ بنا کر نہیں رکھو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پولیس سے بنا کر رکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ 8-10 سال کی جیل ہی ملے گی نا؟ جیل ضرور ملے گی، میں نے کہا۔ میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ تم کہتے ہو 8-10 سال جیل ملے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 8-10 مہینوں میں تمہاری چھٹی کروا دوں گا اور نقد رقم دلاؤں گا۔ آپ نے تھانے داروں والی بات کی ہے، اس نے کہا۔ کیا آپ مجھ کو اپنے پلے سے انعام دیں گے؟ نہیں الو کے پٹھے، میں نے کہا۔ تم نے دیکھا ہے یہ لالا کتنا ڈرا ہوا ہے۔ یہ مجھ کو منہ مانگی رشوت دے رہا ہے جو میں نہیں لے رہا۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا چالان نہ ہو اور یہ تھانے سے ہی کیس سے نکل جائے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تم کو 8-10 ہزار روپیہ نقد دے دے، شرط یہ ہے کہ تم اقبالی ہو جاؤ۔ یہ لالا اتنا ڈرا ہوا ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ وہ تمام زیور جو شروع سے اب تک تم نے اس کو دیا ہے وہ تم کو واپس کر دے، یا پھر صحیح بھاؤ لگا کر تم کو رقم دے دے تو یہ اتنی رقم تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو تھوڑی سی سزا ہو جائے تو کچھ نقد رقم بھی مل جائے۔ 50 ہزار دلا دو، اس نے کہا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت کا 50 ہزار آج کے کم و بیش 70-80 لاکھ روپے کے برابر تھا۔ ایک عام آدمی 50 ہزار کو اپنے تصور میں بھی ذرا مشکل سے لاتا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ چلو 40 ہزار دلا دو، اس نے کہا۔ میں بڑی آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کچھ اور کم کرو، میں نے کہا۔ نہیں، اس سے کم نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی ترے دار پگڑی آرام سے اتار کر پرے پھینک دی۔ اس کے بال لمبے تھے۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے، پوری طاقت سے جھٹکا دیا اور اوپر کھینچا۔ وہ دانت پیستا ہوا اٹھا۔ میں نے اس کا سر آگے کھینچ کر زور سے پیچھے مارا۔ پیچھے دیوار تھی، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کو 2-4 سیکنڈ کے لیے غشی ضرور آئی ہوگی، میں نے پرواہ نہ کی۔ بالوں کو پھر آگے کی طرف زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ 3-4 قدم آگے ہو کر منہ کے بل فرش پر گرا۔ دروازے میں میرا وہ کانسٹیبل آن کھڑا ہوا جس کا کام صرف یہ تھا کہ کھانے پر بیٹھتا تھا تو لگتا تھا جیسے کھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، جانوروں کی طرح کھاتا تھا اور پتھر جیسے سخت ملزموں سے بھی اقبال جرم کروا لیتا تھا۔ میں ایسا سلوک صرف ان ملزموں کے ساتھ کروایا کرتا تھا جن کی بابت یقین ہوتا تھا کہ یہ مجرم ہیں اور مانتے نہیں۔ اوے سانڈ، میں نے اپنے اس کانسٹیبل سے کہا، لے جا اسے ذرا۔ کانسٹیبل آگے آیا۔ اس وقت ملزم فرش سے اٹھ رہا تھا، اس کے ہاتھ اور گھٹنے ابھی فرش پر تھے۔ کانسٹیبل نے اس کے پہلو میں لات ماری، وہ لڑکتا ہوا میری میز کے نیچے چلا گیا۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا، اس کا ایک ہاتھ میز سے باہر تھا جس کی ہتھیلی اوپر اور الٹی طرف فرش پر تھی۔ کانسٹیبل نے اپنا ایک پاؤں 1.5-2 فٹ اونچا اٹھایا اور ہتھوڑے کی طرح بڑی زور سے اوپر سے پاؤں اس کی انگلیوں پر مارا۔ ملزم کی ایسی چیخ نکلی جیسے کوئلے والے ریلوے انجن نے وسل بجائی ہو۔ او ٹھہر جاؤ ظالموں، وہ بلبلایا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ میں نے کانسٹیبل کو پیچھے ہٹا دیا۔ ملزم کراہتا ہوا میز کے نیچے سے باہر آیا اور اٹھا۔ جو آپ دلائیں گے لے لوں گا، اس نے کہا۔ لے جا اسے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اور اس کو پوری ادائیگی کروا دے۔ سانڈ جیسا کانسٹیبل اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا میرے دفتر کے پچھلے دروازے سے باہر لے گیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ پیشہ ور مجرم غیر معمولی طور پر ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا، لیکن اس لائن میں بعض ایسے لوگ بھی آ جاتے تھے جو سمجھتے تھے کہ نقب زنی اور ڈکیتی میں صرف جرت کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی پکڑے جاتے اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ شخص کر رہا تھا۔ اس قسم کے احمقوں کی کھوپڑی میں عقل کی بات ڈالنے کے واسطے پولیس کے پاس یہی طریقہ ہوتا تھا جو میں نے اختیار کیا تھا۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ میرا سانڈ ہنستا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ مان گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کچھ رقم دلا دو جو میں اپنی بیوی کو دے دوں، کانسٹیبل نے کہا، اور کہتا ہے کہ اس بیچاری کا پیچھے کوئی نہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے
کہ جو لکھو گے اس پر انگوٹھا لگا دوں گا۔ لے آؤ، میں نے کہا۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو اس طرح جھکا ہوا چل رہا تھا جیسے ہسپتال کے کمرے میں ایکسیڈنٹ کا زخمی داخل ہوا ہو۔ میں نے اس کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا، پھر اس کو کہا کہ اپنی پگڑی فرش سے اٹھا کر سر پر رکھ لے۔ اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سراج الدین ولد اللہ جوایا، موضع کشن گڑھ۔ اس نے اپنا پورا عطا پتہ بتا دیا۔ کس نام سے مشہور ہو؟ ساجہ۔ دیکھ ساجے، میں نے کہا، میں تم کو کچھ رقم دلا دوں گا، لیکن تمہاری بیوی تک میں اپنے ہاتھ سے پہنچاؤں گا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اپنے اندازے کے مطابق کہا، میرا خیال ہے نگو تمہاری بیوی ہے۔ ہاں جناب۔ نگو تمہارے ہی پیچھے گھر سے بھاگی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے کہا، اس کو قسمت کا چکر سمجھیں، وہ بھاگی کسی اور کے ساتھ تھی اور ہاتھ میرے چڑھ گئی۔ یہ واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک رات وہ راہزنی کے واسطے جو اس کا پیشہ تھا راستے میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، دونوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک گھوڑا آیا جس پر دو سوار بیٹھے ہوئے تھے، ساجہ اور اس کا ساتھی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جوں ہی گھوڑا قریب آیا، یہ دونوں اٹھے اور گھوڑے کو روک کر انہوں نے کلہاڑیاں تان لی۔ گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا، اس نے آگے ایک عورت کو بٹھایا ہوا تھا۔ ساجے نے دونوں کو نیچے اتار لیا۔ ہلکی ہلکی چاندنی میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی جوان ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور آدمی بھی جوان ہے۔ اگر زندہ آگے جانا ہے تو یہ زیور اور رقم مجھ کو دے دو، ساجے نے کہا، اور گھوڑا بھی۔ ساجے کے ساتھی نے کہا، لڑکی اپنا زیور اتار دے اور چلی جائے، ہم اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وعدہ کرو کہ تم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، لڑکی نے کہا۔ تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ یہ مردوں کا وعدہ ہے لڑکی، ساجے نے کہا، ہمیں زیور چاہیے۔ لڑکی نے کانوں سے جھمکے اتارنے شروع کر دیے۔ ساجے نے ادھر توجہ نہ دی کہ لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا وہ گھوڑے کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے رکاب میں پاؤں رکھا، تب ساجے کے ساتھی نے دیکھا۔ اس نے اس آدمی کو گھوڑے پر سوار ہونے سے منع کیا، لیکن وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ جتنی دیر میں ساجے کا ساتھی گھوڑے تک پہنچتا، سوار نے گھوڑا گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ لڑکی کو راہزنوں کے سپرد کر کے بھاگ گیا۔ لڑکی نے اس کو آوازیں دی، لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا۔ ساجے نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ آدمی اس کا کیا لگتا ہے؟ میں اس کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ یہ مجھے ایک گاؤں میں اپنے دوست کے گھر لے جا رہا تھا۔ عجب عاشق ہے تمہارا، ساجے نے کہا۔ دل لگانا تھا تو کسی مرد سے لگانا تھا، گاؤں میں تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا، لڑکی نے کہا۔ میں تو کہتی تھی کہ اس جیسا دلیر مرد اس سارے علاقے میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اصل فریبی اور بغیرت نکلا۔ لیکن ہم بغیرت نہیں، ساجے کے ساتھی نے اس کو کہا۔ تم اپنے گاؤں کا نام بتاؤ، ہم تم کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ مجھ پر اتنا رحم کرنا ہے تو ایک کام اور کرو، لڑکی نے کہا۔ تمہارے پاس کلہاڑیاں ہیں، میری گردن کاٹ دو۔ میں اب کس منہ سے اپنے گاؤں کو جاؤں؟ میرے گھر والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ تو مجھ کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکی جو اپنا نام نگار بی بی اور نگو بتاتی تھی، اپنے گاؤں جانے پر رضامند نہیں تھی۔ اس دور کے پیشہ ور مجرموں کی طرح ساجہ اور اس کا ساتھی ایک بے بس لڑکی کو بری نیت سے اپنے قبضے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا رہے تھے، لیکن نگو نے ایسی ضد کی کہ وہ اس کو ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ نگو ساجے کے گھر میں 2 دن رہی تو اس نے خود خواہش ظاہر کی کہ اگر ساجہ رضامند ہو تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس طرح ساجے نے نگو کے ساتھ شادی کر لی۔ ساجہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھ کو اپنی بابت بتایا کہ وہ بہت دور کا رہنے والا ہے، لیکن اس کی عادتیں ایسی بگڑی تھیں کہ لڑک پن میں گھر سے بھاگ آیا اور ادھر ادھر دھکے کھا کر استادوں کے ہاتھ چڑھا، اور جوانی میں آ کر اس نے راہزنی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ پھر اس نے اس دوست کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے نقب کبھی نہیں لگائی تھی، ساجے نے اقبالی بیان دیتے ہوئے کہا، لیکن نگو نے مجھ کو مجبور کیا کہ وہ اس شخص سے جس نے اس کو محبت کا دھوکہ دیا اور جنگل بیابان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، انتقام لینا چاہتی ہے۔ مجھ کو خود بھی اس شخص پر بہت غصہ تھا۔ نگو نے مجھ کو بتایا کہ اس گھر سے صرف ایک ٹرنک اٹھانا ہے جس میں اس شخص کی بہن کا زیور ہے۔
ریشمی کپڑے ہیں اور نقد رقم بھی اسی ٹرنک میں ہے۔ نگوں نے زمین پر انگلی سے لکیریں ڈال کر مجھ کو سمجھایا کہ ٹرنک کون سے کمرے میں ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ پیچھے کا کمرہ ہے، دیوار توڑ کر اندر جاؤ تو ٹرنک بائیں ہاتھ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس نے ساری نشاندہی کر دی۔ ساجے نے نقب کبھی نہیں لگائی تھی، اس کے ساتھی کو بھی نقب زنی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اس نے ساجے کے ساتھ راہزنی کی وارداتیں کرنے سے پہلے ایک نقب زن ڈکیت کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا تھا اور اس کے ساتھ 2-3 وارداتیں کی تھیں۔ استاد نے اس کو نقب زنی کی ٹریننگ دی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں چند فٹ اونچی دیوار بنوائی تھی جس پر وہ اپنے شاگردوں کو نقب لگانے کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ ساجے کے اس دوست نے جس کا نام جلال تھا یہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ وہ ساجے کے ساتھ اس گھر میں یہ واردات کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اینٹیں اکھاڑنے والا اوزار لے آیا۔ یہ لوہے کی ایک موٹی سلاخ ہوتی ہے جس کا سرا پیچ کس کی طرح چوڑا اور کچھ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں دیواروں پر سیمٹ نہیں بلکہ مٹی کا گارا استعمال ہوتا تھا، اس وجہ سے اینٹیں نکالنا کچھ آسان ہوتا تھا، لیکن کمال اس میں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آواز نہ پیدا ہو، گھر والوں کو خبر تک نہ ہو۔ ایک رات ساجہ اور جلال نقب زنی کے واسطے چلے گئے۔ دن کے وقت جلال اس گاؤں میں آیا تھا اور اس نے کوئی شک پیدا کیے بغیر واردات والا گھر اور پچھلی دیوار دیکھ لی تھی۔ دونوں نے نقب لگائی۔ یہ ٹرنکوں والا کمرہ تھا۔ ان کے پاس ٹارچ تھی۔ نگوں نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ دیکھ کر دونوں نے ٹرنک اٹھایا اور نقب میں سے باہر آئے۔ ان کی یہ واردات کامیاب تھی۔ ساجے نے بتایا کہ ٹرنک ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہے۔ ساجے نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ پہلی ہی نقب کامیاب ہو گئی تو نگو بہت خوش ہوئی۔ اس کو خوشی زیور، رقم اور ریشمی کپڑے دیکھ کر نہیں، خوشی یہ تھی کہ اس نے انتقام لے لیا تھا۔ اس جوان آدمی کا نام سردار محمد تھا جس کے ساتھ نگو گھر سے بھاگی تھی اور جو اس کو 2 راہزنوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ زیور بیچنا تھا۔ ساجے کے چوری کے مال کا مستقل خریدار یہ سونار تھا، لیکن زیور واردات کے فوراً بعد باہر نہیں نکالنا تھا۔ ساجے نے آدھی رقم اور کچھ کپڑے جلال کو دے دیے اور زیور کی تقسیم فروخت کے بعد ہونی تھی۔ نگوں نے ایک روز ساجے کو اپنی گزری ہوئی زندگی کی باتیں بتائیں۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی اس وجہ سے گاؤں میں اس کے چاہنے والے کئی تھے۔ وہ سب کو ٹالتی رہی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ماں جیسے چال چلن کی ہوگی، لیکن اس نے اپنا چال چلن محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ساجے کو اس چودھری کا نام بتایا جس کے گھر پہلی واردات کے 16-17 روز بعد نقب لگی تھی۔ اس چودھری نے ایک روز نگو کو اپنے مکان میں پکڑ لیا اور دست درازی کی تھی۔ یہ چودھری نگو کی باپ کی عمر کا تھا۔ نگو اس کی بیٹی کے پاس گئی تھی، لیکن بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں چودھری اکیلا تھا۔ اس نے نگو کو ہوس کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اس کو کامیابی نہ ہوئی تو نگو کو اس نے زبردستی پکڑ لیا۔ نگو جوان لڑکی تھی۔ اس نے بوڑھے چودھری کو ایسا دھکا دیا کہ وہ چارپائی سے نیچے جا پڑا اور نگو بھاگ گئی۔ اب نگو نے اس چودھری سے بھی انتقام لینے کا یہی طریقہ سوچا۔ چودھری کی بیٹی کے بھی زیور اور کپڑے بنے ہوئے تھے۔ نگو نے دیکھا تھا کہ یہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے ساجے کو اس مکان کا بھی نقشہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ ساجہ پہلی واردات کی کامیابی سے شیر ہو گیا تھا۔ اس نے جلال کو ساتھ لیا اور چودھری کے مکان کے پچھواڑے اسی کمرے کو نقب لگائی جس میں ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں یہ ٹرنک بھی لے آئے۔ بہت دن گزر جانے کے بعد ساجہ دونوں وارداتوں کا زیور لے کر شہر گیا۔ نگو کو وہ شہر کی سیر کروانے کے واسطے ساتھ لے گیا تھا۔ نگو نے سردار محمد کی بہن کا جوڑا پہنا تھا۔ سونار کی دکان پر گئے تو نگو نے ساجے کو کوہنی ماری، نکلو یہاں سے۔ اس نے ساجے کو کہا، یہ آدمی اور عورتیں میرے گاؤں کی ہیں۔ ساجے نے تھیلی سونار کے ہاتھ میں دی اور بڑی تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں تھانے دار تھا۔ میرا کام اتنا ہی تھا کہ ملزموں کو پکڑ کر سزا دلواؤں۔ اگر میرا قانون چلتا تو اس بڑے چودھری کو سزا دلاتا جس نے نگو پر دست درازی کی تھی۔ میں سردار محمد کو سزا دلاتا جس نے نگو کو گھر سے نکالا اور اس کو راہزنوں کے پاس چھوڑ کر خود بھاگ آیا، مگر میں مجبور تھا۔
قانون چور کو سزا دیتا ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو چور بنانے والے کے واسطے قانون میں کوئی سزا نہیں۔ ساجہ ایک چور تھا جو میرے ہاتھ میں تھا، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ میں نگوں کو رقم بھجوا دوں۔ اس کے دل میں نگوں کی محبت گھر کر گئی تھی۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ نگوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور میرے پاس ایسا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں تھا جس کے تحت میں سنار سے کچھ رقم لے کر نگوں کو دے دیتا۔ یہ تو میں ساجے کو جھانسا دے رہا تھا۔ ساجہ نگوں کی خاطر اقبال جرم کر رہا تھا۔ اس کے بعد نشاندہیاں تھیں جو ساجے نے کر دی۔ اس کا ساتھی جلال اپنے گاؤں سے پکڑا گیا۔ ساجہ مجھ کو اپنے گاؤں لے گیا تھا۔ وہاں میں نے نگوں کو پہلی بار دیکھا۔ بڑی حسین لڑکی تھی، لیکن اس کی قسمت حسین نہیں تھی۔ ساجے کو ہتھ کڑیوں میں دیکھ کر نگوں کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کی اتنی دلکش آنکھیں سفید ہو گئیں، ایسے لگتا تھا جیسے کھڑے کھڑے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میرے بادشاہ، ساجے نے مجھ کو آہستہ سے کہا، اس عمر میں آ کر گھر آباد ہوا تھا، بڑی جلدی اجڑ گیا، اس نگوں کا کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے ساجے، میں نے کہا، تم پھانسی تو نہیں چڑھ جاؤ گے، عمر قید بھی نہیں ملے گی، 3-4 سال۔ اس کی اور جلال کی خانہ تلاشی میں دونوں کے گھروں سے چوری کے کپڑے اور کچھ چیزیں برآمد ہوئیں۔ ان کی شناخت کے واسطے دونوں گھروں کے آدمی ساتھ تھے۔ دوسری واردات والے گھر کا بڑا چودھری بھی ساتھ تھا۔ جناب ان کو عمر قید دلائیں، بڑے چودھری نے مجھ کو کہا۔ اس لڑکی کو آپ نہیں جانتے، اپنی ماں سے بڑھ کر بدماش ہے۔ جہاں تم جیسے بدماش موجود ہوں وہاں شریف عورتیں بھی بدماش ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے اس کو ذرا پرے لے جا کر کہا، یہ تمہاری بیٹی کی عمر ہے اور تم نے اس کو اپنے پلنگ پر گرا لیا تھا۔ یہ بدماش ہوتی تو تم کو دھکا دے کر فرش پر نہ گرا دیتی۔ اپنی بیٹی کے چال چلن سے واقف نہیں ہو؟ اپنے نوکر کو تم نے مار پیٹ کر گھر سے کیوں نکال دیا تھا؟ سزا تو میں تم کو دلاؤں گا، بدکار انسان۔ عدالت میں بیان دینے آؤ گے تو دیکھنا ملزموں کا وکیل تمہارے پردے کس طرح اٹھاتا ہے۔ اس شخص کا ضمیر مجرم تھا۔ وہ چپ رہا اور احمقوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر وہ بولتا تو میں اس کو بہت بری گالیاں دیتا۔ اس سے بڑھ کر میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نگوں کو بھی میں تھانے لے آیا۔ اس کا بیان لینا اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو ملزم بنانا ہے یا گواہ یا کچھ بھی نہیں۔ جلال نے بھی بیان دے دیا۔ اس نے ساجے کے کہنے پر بیان دیا تھا۔ سنار کو میں حوالات میں بند کر گیا تھا۔ ساجے کو کتنی لمبی قید ملے گی؟ نگوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس سے بیان لینے کے واسطے اسے دفتر میں بٹھایا تھا۔ 2-3 سال، میں نے جواب دیا، اور اس کو خوش کرنے کے واسطے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس سے بھی کم سزا ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساجے کی جگہ آپ مجھ کو قید دے دیں؟ نگوں نے پوچھا۔ نہیں نگو، میں نے کہا، تم بیان دو، پھر دیکھوں گا کہ تم لوگوں کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس طرح کچھ باتیں کہہ سن کر نگوں نے بیان دیا جو دراصل اس کی زندگی کی کہانی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ مجھ کو سنا رہی تھی۔ وہ 3 بہنیں تھیں، نگوں سب سے بڑی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن 17 سال کی ہو گئی تھی۔ نگوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی ماں بدکار اور عیار عورت تھی۔ اس عورت کی بابت مجھ کو تفتیش کے دوران دوسروں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور دوسروں سے روپیہ کھینچنا اس کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی عمر ڈھل گئی تو اس کی بیٹی نگوں جوان ہو گئی۔ اس نے نگوں کے ذریعے ریشمی کپڑے اور پیسے کھینچنے شروع کر دیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے نگوں کو عصمت فروش بنا دیا تھا۔ وہ تو سخت نگرانی کرتی تھی کہ نگوں کسی کے ساتھ خراب نہ ہو جائے۔ وہ کسی کے ساتھ نگوں کے رشتے کا وعدہ کرتی تھی، اس کا جواب ہاں بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نگوں کی خوبصورتی اور جسم کی کشش سے فائدہ اٹھاتی تھی، ایک امیدوار کی کھال اتار کر کسی اور کو پھانس لیتی تھی۔ نگوں کو اس نے بچپن سے ہی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی کہ مردوں کو کس طرح انگلیوں پر نچا کر ان سے تحفے اور نقدی کھینچی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ نے نگوں کو ہوشیار اور چالاک بنا دیا تھا۔ وہ اتنی ہنسمکھ اور زندہ دل ہو گئی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کو اپنی سہیلی سمجھتی تھیں۔ امیر زمینداروں کی حویلیوں اور چوباروں میں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان چوباروں کے جوان آدمی نگوں کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بدکار ماں کی بیٹی بھی بدکار ہی ہوگی،
لیکن نگو کا اخلاق اتنا ڈھیلا نہیں تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ جب نوجوانی کی عمر میں پہنچی تو اس کو اپنی ماں کی فطرت بری لگنے لگی۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی ماں نے ابھی تک کس کس کے ساتھ قابل اعتراض تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ماں کی تربیت کو اپنی فطرت سے نکالنا شروع کر دیا۔ نگو کے رشتے کے وعدوں پر اس کی ماں نے بہت پیسہ کما لیا تھا، لیکن نگو نے سردار محمد کے ساتھ دل لگا لیا۔ اس کی ماں نے سردار محمد سے بھی کھانے کی کوشش کی، لیکن نگو نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے سردار محمد کو کہا کہ وہ اس کی ماں کو ایک پیسہ نہ دے۔ سردار محمد امیر زمینداروں کا بڑا خوبصورت اور جوان بیٹا تھا، وہ بھی نگو کو چاہتا تھا، لیکن نگو نے مجھ کو بتایا کہ سردار محمد اس کو غلط طرف لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ نگو تھی جس نے محبت کو پاک رکھا۔ سردار محمد نے نگو کی ماں کی فرمائشیں پوری کرنی چھوڑ دیں۔ اس عورت نے اس کے رشتے سے جواب دے دیا۔ سردار محمد اور نگو نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات وہ گاؤں سے بھاگ نکلے۔ وہ تم کو کہاں لے جا رہا تھا؟ میں نے نگو سے پوچھا۔ کہتا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک دوست کے گھر چلیں گے، نگو نے جواب دیا۔ راستے میں جس طرح ان کو ساجہ اور جلال ملے اور جس طرح سردار محمد وہاں سے بھاگا، وہ آپ کو ساجے کی زبانی سنا چکا ہوں۔ نگو نے اپنے گھر جانے کے بجائے ساجے کو ہی قبول کر لیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ساجے کے ساتھ شادی کی تھی، نگو نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ساجہ راہزن تھا، میں تو سمجھتی تھی کہ یہ مجھ کو بہت پریشان کرے گا، لیکن اس سے مجھ کو جو پیار ملا وہ سردار محمد سے نہیں ملا تھا۔ مجھ کو سردار محمد اور بڑے چودھری پر اتنا غصہ آیا کہ میں ان سے انتقام لینے کی سوچنے لگی۔ نگو نے جس طرح انتقام لیا وہ آپ سن چکے ہیں، مگر یہ انتقام اس کو بہت مہنگا پڑا۔ ساجے اور جلال کو نقب زنی کی 2 وارداتوں میں 4 سال سزائے قید ملی، یعنی دونوں کی سزا 8 سال تھی۔ دونوں سزائیں اکٹھی شروع ہونی تھیں۔ اس طرح انہیں 4 سال جیل میں رہنا تھا۔ ہندو سنار کو 2 دفعات کے تحت سزا ہوئی۔ چوری کا مال جانتے ہوئے کہ چوری کا مال ہے، خریدنے کے جرم میں 2 سال، اور ایک پیشہ ور راہزن کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے جرم میں 1 سال قید ملی۔ میں نے نگو کو نہ ملزم کے طور پر پیش کیا تھا نہ گواہ کے طور پر۔ اس کے بعد نگو پر کیا بیتی یہ ایک اور کہانی ہے۔